السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. حضرت زرار بن ازور یہ تاریخ اسلام کے ایسے بہادر نوجوان ہیں کہ جب آپ میدان جنگ کے اندر اترتا کرتے تھے تو دشمن یہ خواہش کیا کرتا تھا، یہ دعا کیا کرتا تھا کہ ہمارا سامنا زرار بن ازور کے ساتھ نہ ہو. آپ کا طریقہ کار باقی مجاہدین سے ٹوٹلی مختلف ہوا کرتا تھا. آپ کیسے میدان جنگ میں اترتے تھے کہ باقی تو مجاہد جب میدان جنگ کے اندر اترتے ہیں تو زرہ پہنتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ دشمنوں کے حملے سے بچا سکے اپنے آپ کو، لیکن یہ اپنا کرتا بھی اتار دیا کرتے تھے. بہادر جسم کے مالک تھے، بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی تھیں، تو جب یہ لہراتی ہوئی زلفوں کے ساتھ اور بہادر جسم کے ساتھ جب میدان جنگ کے اندر دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے نا تو ان کی صفوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک جنگ ان کی تھی حضرت جنگ اجندین کے نام سے، یہ جنگ مشہور ہے. حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آپ شامل تھے اس جنگ کے اندر. تو آپ میدان جنگ میں کے اندر اپنے معمول کے مطابق اترتے ہیں اور اسی طرح سے دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں. جب آگے بڑھتے ہیں تو کافی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور دشمن بھی اسی طاق کے اندر تھا، اسی چال کے اندر تھا. ظاہری بات ہے دشمن نے بھی پلان کر رکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے حضرت زرار بن ازور کو گھیر لیا. جب گھیر لیا تو پکڑ کے قید کر لیا. یہ بات جو ہے مسلمانوں کی صفوں کے اندر آگ کی طرح جو ہے نا پھیلی. تو جب حضرت خالد بن ولید کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک دستہ تیار کیا اور اس دستے کو ہدایت کی کہ آپ نے ہر صورت میں حضرت زرار بن ازور کو دشمن کی قید سے چھڑا کے لانا ہے. تو جب یہ ابھی دستہ تیار ہی ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان نقاب پوش جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر اترتا ہے اور اسی کے انداز میں جس انداز میں حضرت زرار بن ازور دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے اسی انداز کے اندر وہ دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہوا اور دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور اتنی بہادری کے ساتھ ان کے اوپر حملہ آور ہوا کہ حضرت خالد بن ولید دیکھ کر اشش کر اٹھے اور ان کی تعریف فرمائی. اور دوسری یہ بات کی کہ خود اٹھائی تلوار، خود بیٹھے گھوڑے کے اوپر اور اس کی مدد کے لیے میدان جنگ کے اندر اترتے ہیں. جب میدان جنگ کے اترتے ہیں تو کبھی حضرت خالد بن ولید جو ہے اس کو دشمنوں کے نرغے سے بچاتے ہیں، تو کبھی وہ حضرت خالد بن ولید کو دشمنوں کی چالوں سے بچاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ایک دفعہ آپس میں قربت ہوئی، آپس میں قریب ہوئی. تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ اے بہادر نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے نام بتانے کی بجائے واپس دشمنوں کے اوپر پلٹ کر حملہ کیا اور دوبارہ پھر اسی طرح سے جنگ شروع ہو گئی. ایک دفعہ پھر آپس میں جو ہے نا آمنا سامنا ہوا. تو پھر حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے بہادر نوجوان؟ تو انہوں نے نام بتانے کی بجائے دوبارہ پھر واپس پلٹ کر دشمنوں کے اوپر حملہ کیا اور کیا ہی زبردست قسم کا حملہ کیا. حضرت خالد بن ولید حیران تھے کہ یہ نوجوان کون ہے، یہ بہادر کون ہے، یہ کس ماں کا جنا ہوا ہے. پھر دوبارہ پھر آپس میں جب ملاقات ہوئی، آپس میں آمنا سامنا ہوا، قریب ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اپنا نام تو بتا دو. حضرت خالد بن ولید کو وہ کہتی ہیں کہ میں حولہ بنت ازور ہوں، حضرت زرار بن ازور کی میں بہن ہوں. تو آپ نے فرمایا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اگر آپ کو پہلے بتا دیتی تو آپ نے مجھے منع کر دیتے. تو جو ایک بہن کیسے رہ سکتی ہے جب ایک بھائی دشمنوں کی قید کے اندر ہو، تو بہن کیسے رہ سکتی ہے پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ یہ تماشا نہیں دیکھ سکتی. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود جو ہے اتر کر میدان جنگ کے اندر ان کو سبق سکھاتی ہوں. پھر دونوں نے آپس میں مل کر دیکھا تاریخ نے کہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑے اور دشمنوں کی چال سے جو ہے بخوبی واقف تھے وہ سارے لوگ. اور اس وجہ سے پھر انہوں نے دشمنوں کی قید سے اپنے بھائی کو بچایا اور واپس بچا کر لایا. تو علامہ صاحب نے اس نقشے کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. آپ فرماتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و درجہ، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و درجہ، سمٹ کر پہاڑ ان کی غیبت سے رائی. شہادت مقصود و مطلوب و مومن، شہادت مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تاریخ اسلام میں ایسے کئی بہادر نوجوانوں کی جو ہے نا وہ بہادری کے قصے موجود ہیں. جب تک ہمارے اندر جذبہ شجاعت تھا، جذبہ جہاد تھا، اس وقت تک ہم دشمنوں کے اوپر غالب تھے.
اس وقت کسی کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہماری جو ہے نا وہ ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے. آج ہم پسپائی کا شکار ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم نے وہ جذبہ جہاد جو ہے ہمارے اندر کم ہوتا جا رہا ہے. آج ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے تو لوگ ہمارے اوپر غالب آنا شروع ہو گئے ہیں. آج بھی اگر ہم لا الہ الا اللہ کے دامن کو پکڑ لیں, آج بھی اگر ہم دل کے اندر محمد رسول اللہ کو بسا لیں, تو آج بھی ہم دوبارہ واپس اپنی اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو دل کے اندر جگہ دیجیے گا, اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.